بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ نگاہیں فائل پر جماتے ہوئے بولے تو اس نے ایک چور نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی بات کا کیا مطلب تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، ہاں لیکن دل میں خوشگوار حیرت پیدا ہوئی تھی۔ اس کی سالگرہ کے بارے میں جانتے تھے، اور کچھ نہ سہی وہ یہ تو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی 18 سال کی ہونے والی ہے۔ میں تمہارے اس سالگرہ پر تمہاری منگنی کرنے والا ہوں، اور 2 مہینے کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے ایک بار نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے یہاں بلانے کی وجہ یہ تھی، اس کے دل میں کچھ چبھا تھا، مطلب اپنے سر سے اس کا بوجھ اتار کر پھینکنا چاہتے تھے۔ کیا تم کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا جان، وہ بس نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس نے یہ تک نہ پوچھا تھا کہ اس کا دلہا کون ہے، وہ اس کے بارے میں جاننے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں بس اس کے بابا نے فیصلہ کر لیا تھا تو اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک پیاس مٹ چکی تھی، اور بابا نے بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بے جان قدموں سے باہر نکل گئی۔ رونا تو آ رہا تھا، لیکن کیا اس کے آنسو کوئی اہمیت رکھتے تھے؟ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو سامنے سے آتے اسجد بھائی اس سے بے ساختہ ٹکرائے تھے۔ دیکھ کر چلو، کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے چل رہی ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولے تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس گھر میں تو کیا اس پوری دنیا میں سوائے اسجد بھائی کے اس کا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ نہیں، آنکھیں تو کھلی ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے سے نظر نہیں آتا نا کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں، اور آپ بھی تو راکٹ کی طرح آتے اور ٹکرا جاتے ہو کوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اسجد بھی مسکرا دیا۔ خیر، اب تو یہ راکٹ ساری زندگی کے لیے تم سے ٹکرانے والا ہے۔ کیا چاچو نے تمہیں کچھ بتایا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں؟ ہاں، انہوں نے بتایا مجھے کہ میری برتھ ڈے پر وہ میری منگنی کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے سر جھکا کر بتایا تھا۔ بھائی کو یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہوئی تھی کہ اس کا باپ اسے بوجھ سمجھتا ہے۔ تو کیا تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو احشام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے اعتراض کرنے کا حق ہے، یا وہ اعتراض کرنے کی اوقات رکھتی ہے۔ میرے اعتراض سے کیا کوئی فرق پڑتا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ انہیں تمہارے اعتراض سے فرق پڑتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا دو، میں خود چاچو کو انکار کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو احشام نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس کی شادی اس سے ہونے جا رہی تھی۔ بابا نے تو اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے خود بھی تو نہیں پوچھا تھا اس بارے میں۔ اس کی شادی کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے؟ کیا میری شادی آپ کے ساتھ ہونے والی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی تو سامنے کھڑا اسجد اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ احشام نگاہیں جھکا گئی۔ چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا بچپن کا دوست جو اسے ہر طرح سے سمجھتا تھا، وہی اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ یہ جان کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اب تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے کنفیوز کر رہی ہے، وہ اسے دیکھا شرارتی انداز میں بولا تو احشام ایک نگاہ اس پر ڈالتی تیزی سے وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر فضا میں اسجد کا دلکش قہقہا بلند ہوا تھا۔ احشام کا ری ایکشن بالکل اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوا، جہاں چاچو کب سے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کارب شاہ، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے علاوہ مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ صرف تم ہی ہو جس پر اعتبار کر کے میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ تم سے محبت کر کے میں نے تمہاری ہر طرح کے ناجائز مطالبات بھی پورے کیے۔
خدا کے لیے میرے ساتھ یوں مت کرو، میری محبت کو رسوا نہ کرو، پلیز میرے کا رشتہ لے آؤ ورنہ میرے بابا میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں مر جاؤں گی۔ کارب میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے یوں مت ٹھکراؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ بے حس بنا ایک نظر اسے دیکھتا کافی بیزار لگ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تم جیسی لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آؤں گا، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی لڑکی جو شادی کے بغیر میرے ساتھ میرے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئی، میں شادی کروں گا؟ ہا ہا ہا۔ نہیں میری جان، کارب شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم اتنی پاک باز تھی تو روکتی، مجھے نکاح کی شرط رکھتی، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے ایک بار پکارنے پر دوڑی چلی آئی۔ میں نے کیا تمہیں اپنے ساتھ سونے پر مجبور کیا تھا؟ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی؟ نہ تم خود آئی تھی اپنی مرضی سے میرے پاس، اور میرے بستر تک آنے کے لیے تم نے میری محبت کی نہیں، میری دولت کی گہرائی دیکھی تھی۔ اس لیے کم از کم میرے سامنے یہ محبت والے ڈرامے تو بند کرو، اور جہاں تمہارا باپ عزت سے تمہاری شادی کر رہا ہے خاموشی سے وہیں ہاں کر دو، کیونکہ کارب شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنائے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا وقت برباد کرنا بند کرو۔ تم جیسی لڑکی کی شکل دیکھنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ دل بہلانے کے لیے اچھی تھی تم، وقت گزر گیا لیکن تمہاری شکل میں 2 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آئندہ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، کیا کہا تھا تم نے؟ تمہارا ہونے والا شوہر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ یہ میرا کارڈ دے دینا، اسے کہنا کہ میری کمپنی میں نوکری کر لے۔ اب تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ آخر تم نے 2 مہینوں تک میری انٹرٹینمنٹ کا خاص خیال رکھا ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ بے بس لڑکی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی جس نے محبت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی بے پناہ دولت نے اسے متاثر کیا تھا، لیکن وہ کارب شاہ کی دیوانی ہو چکی تھی۔ کارب کی پرسنالٹی نے اسے اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سب کی نگاہوں میں ایک پاک باز اور باپردہ لڑکی تھی، لیکن کارب شاہ نے اسے ایک چیلنج کی طرح قبول کیا تھا۔ 2 مہینوں کے اندر اندر وہ اس لڑکی کو اپنا اس قدر دیوانہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس پر اپنی بے پناہ دولت لوٹا کر وہ اپنی شرط کے جیت جانے کا جشن منا رہا تھا۔ ہر روز ملنے والے نئے سے نئے اور مہنگے سے مہنگے گفٹ نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دولت پر بھی بری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہ جانے کتنے خواب دکھا کر اپنے بستر تک لے آیا تھا۔ 2 ماہ کے لمبے سفر کے بعد آخر کارب شاہ کو اس کی منزل مل گئی، اور اسے بھی استعمال کر کے وہ کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکا تھا۔ اب نہ تو اسے اس لڑکی سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی اس کی محبت سے۔ اس کے باپ کو پتہ نہیں کیسے اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باپ نے فوراً ہی اس کا رشتہ کر دیا تھا۔ وہ بیچاری تو یہی سمجھی ہوئی تھی کہ جس پر وہ اپنا سب کچھ لوٹا چکی ہے وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ اس نے کارب شاہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ اس سے لمحے میں انجان ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ تو وہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس کے ساتھ گزارا گیا وقت صرف اس کے لیے ٹائم پاس تھا اور کچھ نہیں۔ اس کے سارے خوابوں کو لمحے میں چکنا چور کر وہ شکاری ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل چکا تھا، جبکہ اس معصوم لڑکی کے پاس اب اپنی ذات پر ماتم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا رونا تڑپنا کارب شاہ کے دل میں کسی طرح کے نرم جذبہ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اسے یوں ہی ماتم کرتے ہوئے چھوڑ کر وہ جا چکا تھا۔ آؤ اسجد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایشام سے بات کر لی ہے اور اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے مکمل بات بتانے لگے۔ اسجد نے مسکرا کر ان کے قریب والی کرسی اپنے لیے گھسیٹی۔ تھینک یو سو مچ چاچو، میں تو اچھا خاصا نروس تھا۔
تھینک یو سو مچ چاچو، میں تو اچھا خاصا نروس تھا کہ یہ نہ ہو کہ عاشی انکار کر دے، لیکن اب میں بالکل ریلیکس ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میری بیٹی ہے اسجد، وہ کبھی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ میں نے تو اسے بتایا بھی نہیں کہ میں اس کی شادی کس کے ساتھ کرنے والا ہوں، لیکن میرے ایک بار کہنے کے بعد ہی وہ میری بات مان چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ پر ہی میں تم دونوں کی منگنی کروا دوں گا، اور 2 مہینے کے بعد نکاح، تب تک اس کا کالج ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اسجد کے چہرے پر پریشانی سی چھا گئی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے چاچو، لیکن اتنی جلدی شادی؟ میرا مطلب ہے ابھی تو اس کی پڑھائی کی شروعات ہوئی ہے، ابھی تو اس نے میڈیکل کرنی ہے، آپ جلد بازی تو نہیں کر رہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر صاحب کے بڑے بھائی ندیم کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ان کی ایک ہی بیٹی ایشام۔ ندیم صاحب کی وفات کے بعد جہانگیر صاحب نے ہی اسجد کی ذمہ داری لی تھی، اور اس ذمہ داری کو خوب نبھایا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اسجد کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اپنی بیٹی سے زیادہ انہوں نے اسجد کو محبت دی تھی، تاکہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی کمی کو محسوس نہ کرے۔ اسجد ایشام سے 8 سال عمر میں بڑا تھا، اور بچپن سے ہی وہ ایشام کے بے حد قریب تھا۔ ایشام کے ساتھ دوستی کب محبت میں بدل گئی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ جب اسے اپنی محبت کا احساس ہوا تو ایشام کے سامنے اقرار کرنے کی بجائے اس نے اپنے چاچو کو یہ بات بتانا زیادہ مناسب سمجھی۔ جہانگیر صاحب کو بھی اس کی بات بہت بھائی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ایشام کی شادی اپنے بھتیجے سے کریں گے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی ایشام کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہے، انہوں نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ ایشام ان کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے۔ یہ تو وہ بہت پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی ان بے رحم جگیرداروں میں نہیں کریں گے، جن کی ثقافت کا نشانہ ان کا بھائی ندیم بنا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔